تو ہمارے زمانے میں تو بزم ادب ہوتا تھا، تقریر کرنے کا میرا پرانا وہ تھا بچپن سے کہ میں کانفیڈنس سے بات کر سکتا تھا، کوئی جو بھی جو سمجھ آیا اپنی عمر کے لحاظ سے. تو وہ لوگ میٹرک میں پھر ہمارے زمانے میں لاہور بورڈ ہوتا تھا، ایک بورڈ تھا بس، بلوچستان اور پنجاب اس کا ایک بورڈ تھا، پورا پنجاب. اور تو آپ کا امتحان ادھر ہوتا تھا؟ تو امتحان نہیں وہاں سے اوپر آتے تھے، مطلب ساری کنٹرولنگ اس ایک بورڈ کا، ایک بورڈ بلوچستان سارا، سندھ اور پنجاب بھی سارا. تو ہمارا میرا جو امتحان میٹرک کا وہ مستنگ میں ہوا. زمانے میں سینٹر بھی تھوڑے سینٹر تھے، میرے خیال میں 2 یا 3 ہوں گے میرے خیال میں. ایک کوئٹہ سینٹر تھا، ایک مستنگ سینٹر. ہمارے بھی مستنگ سینٹر تھا، کیونکہ زمانے 2 ڈویژن تھے، میرے خیال میں 2 سینٹر تھے، کوئٹہ ڈویژن، کلاس ڈویژن، وہ بن گیا تھا جی. تو وہاں میں نے میٹرک کا امتحان، تو میں نے میٹرک میں اچھے خاصے نمبر لیے، وہ 73% یا 74%. وہ اپنے پورے بلوچستان میں کوئی 4 5 نمبر مجھے یاد نہیں ہے میں آیا اس میں. اور شروع سے اپنی کلاس میں تھا میں فرسٹ سیکنڈ تھا. تو آپ نے میٹرک کی. ہاں. ابھی پھر ڈرائنگ میں کچھ گل کھلائے آپ؟ ہاں میں نے اچھے نمبر لیے اس میں. ہاں جہاں جو ڈرائنگ ماسٹر میں کی تھا اس نے میرے ساتھ توجہ دی، میں سیکھ گئی. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ڈرائنگ کروانے کے لیے بٹھایا جائے تو کچھ کرو گے؟ آپ کچھ کر سکیں گے تھوڑا، لیکن اب جو زمانہ ہو گیا زمانہ، لیکن بنیادی اصول جو اس نے ہمیں سمجھا وہ ہمیں وہ آ گئے. لیکن وہ ایک اور شعبہ ہے، پھر ہم پالیٹکس میں آ گئے، پھر ادھر آ گئے. ابھی میٹرک کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ میں گئے، کہاں پہ گئے؟ وہ پھر ایسا ہو رہی تھی کہ جب میٹرک کا امتحان دیا تو پھر ہمیں اس زمانے میں میری والدہ کا یہ حکم تھا، والدہ صاحبہ کا، کہ آپ آگے بھی پڑھیں، یا آپ فکر نہیں کہ میں آپ کے لیے مزدوری کروں، جو میں آپ کو وہ آپ کے لیے میں سب کچھ کروں گا. میں اس کا اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اس نے میرے لیے بڑی قربانی دی. پھر وہ زمانے 2 کا، ایک تو انگریز کے وقت میں کوئٹہ میں کالج تھا، ڈگری کالج کوئٹہ میں. پاکستان کے وقت جو ہے وہ 62 میں مستنگ کالج تھا. تو مستنگ چلے آئے کیونکہ زمانے اسکالرشپ کا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو اسکالرشپ بھی ملتا تھا. وہ اتنا اسکالرشپ تو نہیں تھا، لیکن وہ تھا سمجھو انٹر میں 80 روپے ملتا تھا، اور بی اے کے لیے 100 روپے. تو میں اسکالرشپ کے اوپر بھی ہمارا گزارا ہو گیا، کیونکہ میں. تو آپ نے انٹر وہاں سے لیا؟ ہاں میں نے انٹر وہاں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں سائنس میں گیا نہیں تھا. 1 سال مستنگ میں. 1 سال مستنگ میں. پھر ہمیں اسی کالج کو بمائے اسٹاف، بمائے عملہ، بمائے اسٹاف، جب خوددار ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن گیا کلات کا، انہوں نے اس کو وہاں شفٹ کیا خوددار میں. تو نیا نہیں بنایا کالج، اسی کو بمائے عملہ. ہاں بمائے عملہ اسکول، بمائے عملہ، بمائے اسٹوڈنٹ، بھائی آپ لوگ خوددار جائیں. ان کو خوددار کو کامیاب، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بلوچستان میں حکمران کے خلاف بغاوت کا بہت بڑا تھا، تو انہوں نے کہا خوددار کو ہیڈ کوارٹر کرتے ہیں سیاسی بنیاد پر. پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو بچے کلاس ڈویژن کے ہیں ان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ ان کو ادھر جانا ہے، کیونکہ ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا. میں نے آپ کو اس کے تو ابھی آپ نے انٹر بھی کر لیا؟ پھر میں دوسرا سال ادھر سے، دوسرے سال ادھر سے خوددار سے، پھر انٹر کر لیا. فرسٹ اٹیمپٹ میں نے ایف ایس سی کیا. ٹھیک ہے. اپنی کالج کا واحد آدمی تھا پاس. اچھا. ایف ایس سی پریمڈ. کتنا لوگ تھے، کتنے اسٹوڈنٹ؟ کافی تھے اس زمانے میں، سمجھو 40-50، کیونکہ پورا مکران ڈویژن تو نہیں تھا، مکران ضلع. تو ابھی تک وہ لاہور ہی چلتا تھا، یہ سب جو ہے نا لاہور بورڈ لاہور. بھی لاہور. ابھی آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد آ رہے ہیں پروفیشنل. یا اس کے بعد بھی عجیب میرے ساتھ داستان ہوا. پھر میں جب ڈبیٹ بھی حصہ لیتا تھا، کچھ پیسے مجھے ریڈیو پاکستان نے ڈبیٹ کیا، ایوب خان کی اصلاحات ہے، فلانا ہے، ٹیلا ہے، تو مجھے بھی کالج والوں نے بھیجا. وہ بھی دیکھ کر میں وہاں ڈبیٹ میں بھی میں نے پوزیشن حاصل کی. اس زمانے میں کوئی مجھے انعام 300 روپے مجھے یاد پڑتا ہے، 300 روپے انعام ملا. وہ وہاں یہاں کوئٹہ میں گرلز ڈگری کالج میں مقابلہ تھا. تو ہمارے تو بچے، ہم جب ہمارے وہ تو ادھر ہوٹنگ بھی
ڈسٹرب کرے، جیسے ہوتا ہے بھائی یہ ناکام ہو تو کانفیڈنس کر کے مجھے پرواہ نہیں، وہ شور مچاتے رہے، یہ کرتے، ہم نے کام نہیں تو آپ نے بات کرنی ہے. تو اس سے مجھے 300 روپئے ملے. پھر میں نے پیٹرول پمپ ہمارے کسی عزیز کا تھا مین روڈ پر، ہائی وے پہ، بختیار آباد اب بھی بولتے ہیں، پہلے بیل پٹ اس کا نام تھا. تو وہاں میں نے اس پیٹرول پمپ پہ 3 مہینے کی چھٹی ہوتی جب تک رزلٹ آئے، میں نے مزدوری بھی کی کہ بھائی میں ایک مزدور کی حیثیت سے وہ آتے تھے. صاحب بھی کیونکہ پڑھا لکھا بھی تھا تو لکھتا بھی تھا خود، اور وہ انہوں نے یہ بجلی ہینڈل سے وہ بھی تو وہ کام بھی خود کرتا تھا. ایک ہی بس انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے کم تنخواہ ہے، تو اس سے کچھ پیسے بن گئے. پھر میری والدہ کی جو تھوڑی بہت وہ جو اس زمانے میں تو اتنا زیادہ نہیں تھے اس کے پاس، کوئی زیور تھے وہ بیچے، کچھ وہ پیسے بن گئے، کچھ یہ مزدوری والے میرے بن تو گئے. والدہ آپ کے ساتھ کب تک رہیں؟ میری شادی کی جو سبب وہ میری والدہ ہے. میں نے شادی کی، میری شادی بھی انہوں نے کروائی، انہوں نے مجبور کیا کہ آپ کو شادی کریں. ابھی ان کی عمر ہے؟ عجیب وہ اب گزر گئی؟ ابھی 10 سال میں اس دنیا سے چلی گئی. وہ شادی بھی وہ بھی میری دلچسپ قصہ ہے. شادی بھی میں نے کہا اماں میں تو سارا دن سیاست میں خوار ہوں، کمیٹیڈ ورک کرتا ہوں میں، بہت کمیٹیڈ. یہ بعد میں کریں گے پالیٹکس کی باتیں، پہلے اپنی حیاتی بس اب چونکہ وہ حیات آپ کو شادی ضرور کرنا ہے، ورنہ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. میں ڈر گیا، میں نے کہا بھائی اتنا محترم. تو شادی اماں نے کروائی؟ ہاں، بس کہیں بھی کرو مگر شادی کرو. پھر وہ جو محترمہ ہے وہ کیا ہے آپ کی مسز میری جو ہے وہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہے بیچاری. ہاں، وہ صرف ہم نے یہ دیکھا وہ اپنے نال جو جیسے ہمارا یہ گاؤں نال ضلع پلات میں بزنجو صاحب والا، ہاں جی مصر والے، یہ ان کے مطلب رشتے دار سمجھو، قریبی تو نہیں دور تھے رشتے. یہ بھی اسی پاڑا جس کو ہم کہتے ہیں ہملان، یہ بھی انہیں سے ہے. تو پھر میں نے توقل کیا، میں نے سوچا کہ یہ وہ مصر کی مطلب ماحول سے یہ واقف ہیں تو یہ ہمارے ساتھ گزارا کر لیں گے. مطلب سیاسی یہ سختیاں بہت تھیں، جیل ہے، فلانا ہے، تھانہ ہے، دنیا سے ہم نے کہا یہ چیز ہے وہ چیز، تکالیف بہت تھی. تو میں نے سوچا کہ ایسے جگہ سے شادی کروں جو میرے ساتھ نبھا سکے. تو اس طرح سے پھر وہ اتفاقاً بات سے. کتنے بچے ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے. اچھا، آپ کی بیوی پڑھی لکھی نہیں تھی؟ نہ. اور ایک میں مقابلے کی بات تو نہیں کر رہا، تو تعلیم کے حوالے سے آپ کی اماں کو زیادہ شوق تھا یا آپ کی مسز کو ہے؟ میری والدہ کو. اور دونوں میں سے محنتی کون زیادہ ہے؟ والدہ. اچھا، ان کو محنت سے پہلے ہی حالات نسبتاً اچھے مل گئے ہوں گے نا؟ ہاں، ان کو زیادہ ملے نہیں، یہ تو تیار آ گئی ہے. ہاں، اچھے مل گئے حالات میں. ظاہر ہے 81 میں نے شادی کی. اچھا، تو آپ کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے خیر خیریت سے، اور آپ کے بچوں کا تعارف کیا ہے؟ 4 بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ پڑھائی ان کو؟ ساری پڑھے. بڑا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ ایم بی اے اس نے کی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بیٹی؟ پوسٹ گریجویشن. جو دوسری بیٹی ہے وہ MBBS کی ہے. کہاں سے؟ وہیں اپنا یہ بولان میڈیکل کالج. بولان سے. اور تیسری بیٹی جو ہے وہ اس نے MA انگلش میں کی ہے. کہاں سے؟ وہ بلوچستان یونیورسٹی. BU سے. بلوچستان یونیورسٹی. ہاں BU. ہاں. اور چوتھی بیٹی؟ چوتھی ابھی گریجویشن اس نے کر لی ہے، لیکن اب پوسٹ گریجویشن کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹے؟ بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنا وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے. چنگیز بلوچ ایڈوکیٹ اس کا نام ہے، وہ وہاں وکیل ہے. اچھا وکیل ہے. ہاں نا، ماشاء اللہ. اپنا چیمبر ہے. اچھا. اور سیاست میں بھی ہیں. تو خیر جو ایک مثبت انسان ہونا چاہیے. دوسرا بیٹا؟ ماشاء اللہ دوست انسان دوست. مجھے اس کی شکایت آج تک نہیں ملی. دوسرا بیٹا؟ وہ وکالت اس کو لوگ اس کے ساتھ اچھا وہ کہتے ہیں جی بڑا بااخلاق ہے، بقول ان کے لوگ جو بات ہے مجھے شکایت. اور
رعایت بھی کرتے ہیں. کوئی غریب آدمی ہے تو اس میں بھی وہ ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کا جو میرا اپنا خاص طور اس پہ وہ اثرات تو ہوں گے قربانی کا. یہ دوسرا بیٹا دوسرا جو ہے وہ غزین اس کا نام ہے, وہ الیکشن کمیشن میں الیکشن افسر ہے. جو تیسرے بیٹے تیسرا جو ہے وہ ابھی گریجویشن اس نے کی ہے, میرو بلوچ اس کا نام ہے. کس میں گریجویشن کی؟ انجینئرنگ میں کی ہے. انجینئر ہے. انجینئرنگ میں کی ہے, لیکن اس کا خیال ہے کہ میں کمپٹیٹیو ایگزامینیشن اچھا ہے انجینئر. اور چوتھا بیٹا چوتھا اس نے آئی ٹی میں گریجویشن کی ہے. کہاں سے؟ وہ جو میرو بلوچ ہے اس نے لاہور سے کی ہے. اور یہ چوتھا بیٹا وہاں ایک ادارہ ہے اس سے جو ہے مجھے جس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. کس لاہور یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے, لاہور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہوگا نا. بس وہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. اچھا 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 اچھا. اور یہ سرکاری یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, یو ای ٹی پرانا تو وہ ہے. پھر یہ کوئی لاہور یونیورسٹی کے نام سے, تو اس نے وہاں سے جو ہے گریجویشن کی اس میں انجینئرنگ میں. اور اب جو ہے وہ پی سی ایس یا سی ایس ایس جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن اپنے شعبے کی وجہ اس طرف توجہ ہے. چوتھا بچہ چوتھا جو ہے اس نے بھی آئی آر میں ایم اے کا امتحان, وہ ویسے اس نے بھی آئی ٹی میں گریجویشن کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. وہ وہاں آپ کے بیٹے ذہین ہیں یا بیٹیاں؟ بیوٹم سے اس نے جو ہے گریجویشن کی آئی ٹی میں. اچھا. اور پھر اب اس نے امتحان دیا آئی آر, ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہاں انٹرنیشنل ریلیشنز. ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹے ذہین زیادہ ہیں یا بیٹیاں؟ دیکھیے ظاہر ہے میں نے یکساں سب کے ساتھ ماحول سب کو یکساں دیا. ٹھیک. کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ نہیں, ہم نے اکثر دیکھا ہے بیٹے کم پڑھتے ہیں بیٹیاں زیادہ پڑھتی ہیں. نہیں, میرے دونوں میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں فرق بتا فرق کریں. مشکل, کیونکہ چاروں 8 بیٹے اور بیٹیوں نے یکساں محنت کی. مجھے کبھی ان سے کوئی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ میں کہوں کہ بھائی بیٹیوں نے زیادہ محنت کی اور ان نے کم نہیں. ہم انہیں اپنے جو بھی ماحول ملا سنجیدگی کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں نے تعلیم کی. ہاں, وہ جو آپ پوچھ رہے تھے وہ بھول گئے آپ, میں بتاتا ہوں. آپ کہنے کہ آپ کو کیسے اس طرف آئے, تو میں ایکچولی میں میتھمیٹکس میں نے پری انجینئر میٹرک میں انجینئرنگ یہ مطلب میتھمیٹکس میں پڑھا. بایولوجی گروپ نہیں لیا تھا میٹرک میں اس زمانے بایولوجی گروپ تھا بھی نہیں, اس زمانے میں نہیں تھا. ابھی ہے یہ بایولوجی اس زمانے سے. لیکن میں چونکہ میتھمیٹکس میں 100% مارکس لیتا تھا, تو جب مسلم کالج میں آیا تو میں نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا. تو میں چونکہ میتھمیٹکس ڈرائنگ ویسے میں میتھمیٹکس میں یہ اس میں جیومیٹری فلانا اس میں کافی میں ذہین تھے آپ, اور نمبر بھی میں نے میٹرک میں ہائیسٹ نمبر لے رہے تھے. نمبر لیے. تو جب بھی یہاں میں کوئی 8 مہینے 9 مہینے پڑھتا رہا, اس زمانے میں فرسٹ ایئر کا بھی بورڈ امتحان لیتا تھا, سیکنڈ ایئر کا بھی بورڈ لیتا تھا. تو میرے وفاق کے استاد جو اپنا بایولوجی پڑھاتے تھے وہ اردو اسپیکنگ تھے, اور جو میتھمیٹکس وہ سندھی تھے. سندھی بولتے ہی سندھی ہے, سندھی میں جانتا تھا, بول لیتے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ اس زمانے میں کہ ہمیں زیادہ تو معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا. جو سنتے تھے کہ بھائی انجینئر ملازمت جو ہے وہ کرے گا, تو مجھے ملازمت سے شروع سے چڑ تھی. اچھا. پتہ نہیں کہ میں وہ بھی کس آپ کو, تو میٹرک میں نے جب کیا کیونکہ ہائیسٹ مارک تھے اس زمانے میں ڈی سی کو اختیار ہوتا تھا نیب تحصیلدار بھرتی کرنا. وہ ہمارے جو کہ گاؤں کے بڑے تھے وہ ڈی سی آئے, باغ کے بعد چل گئی ہے. وہ اس نے مجھے پوچھا وڈیرا سے, حاجی مرزا خان سے, کہ بھئی آپ کے گاؤں کا کوئی کہتے ایک یتیم بچہ ہے تو میرا عزیز, اس نے میٹرک کیا ہوا ہے, کہتے اس کو بلاؤ, اس کو میں ڈائریکٹ نیب تحصیلدار رہوں گا, مجھے اختیار ہے, آپ خود بھی کہہ رہے یتیم بچہ ہے. تو اس نے مجھے بلا لیا, میں گیا ان کے پاس. اس نے کہا عبدالحی بلوچ, مسلمان میں بلوچ میں نے لکھا میٹرک کے سند. جب مجھے استاد نے کہا اب جو اس میں لکھو گے یہ جو فارم بھر رہے ہو 10th کا,
وہ اس میں آ جائے گا آپ کے اس میں سند میں آ جائے گا. تو میں نے کہا اب بلوچ لکھو. اب یہ دیکھ لیں ارے اس زمانے لوگ بجائے اپنا ٹرائب چھلگری یا فلانا میں نہیں بلوچ. اس زمانے میں میں خود حیران ہوتا ہوں اتنا زمان سوجی کیا بھائی قوم کا نام لکھو بجائے ٹرائب کا. تو میں نے کہا میں نہیں نوکری کروں گا. اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ بھائی آپ کے لیے میں سمجھا رہا ہوں یہ نوکری جو آپ کریں گے آپ کا سفر گزرا چاہو آپ یتیم بچے آپ پھر BA کریں گے MA کریں گے آپ مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں گے آپ اس سے چیف سیکرٹری لیول تک پہنچ جائیں گے. آپ ذہین بچے ہیں اتنی آپ کے مارکس ہیں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کا زندگی اچھا گزرے گا. آپ کی والدہ محترمہ کی زندگی آپ کے لیے اس نے بڑی خواری کی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نوکری نہیں کرتا ہوں. آپ خود اندازہ لگیں کہ میٹرک کے آدمی کو پھر وہ بھی جہاد کا. میں نے کہا نہیں 3-4 مہینے بھائی میں کیا کروں جب یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا تو میں نے کہا میں نوکری نہیں کروں گا چیف سیکرٹری بن جاؤں. یعنی اس نے اس دن تک وہ ترغیب دیا کہ بھائی اور باقی زمانے پڑھے لکھے لوگ کم تھے تو آپ گریجویشن کریں گے اس کے بعد کمپٹیٹیو امتحان میں تو آپ کو مسئلہ ہی حل ہے آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے. میں نے کہا نہیں میں نوکری نہیں کروں. میں نے کہا آپ کی مہربانی لیکن میں نوکری نہیں کروں. میں انکار وہاں سے نکلا. تو یہ میری نوکری سے یعنی مطلب تو پھر آپ کے دل میں ڈاکٹری کا کیا خیال آیا؟ پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جب میں 9 مہینے 8 مہینے میں وہ گیا سندھی استاد کے پاس. میں نے کہا نہیں بھائی میں جو ہے بایولوجی پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پاگل ہو گئے اتنا ابھی ہمارے ساتھ آپ اچھے بچے ہیں میرا ریکارڈ مجھے انہیں پوچھ کچھ تھا میرا ریکارڈ بھی آپ خراب کر رہے ہیں. سب سے بہتر میرا شاگرد آپ ہو اور آپ کے دل میں نے کہا صاحب میں نوکری نہیں کروں گا. اس نے بڑا سمجھایا یار انجینئرنگ میں نوکری ضروری نہیں ہے اس کا بھی ایک اپنا الگ کام ہے. میں نے کہا نہیں صاحب میں نے سنا یہ نوکری پر میں نوکری سے خلاف بڑی جو بات ہے اس میں ضد کیا. میں نے اس کو منتیں بھی کی. میں نے کہا صاحب آپ مہربان کے وہ بایولوجی والے کے پاس جو گیا وہ اردو اسپیکنگ تھے. اس کو میں نے کہا جناب آپ پروفیسر کہتے بھائی ہمارا ریکارڈ خراب کرنا چاہتے ہو اور یہ عجیب بات ہے 9 مہینے 8 مہینے ادھر ابھی فرسٹ ایئر کے. میں نے کہا جناب بڑی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو کسی اور مضمون میں رہ جاؤں آپ کو میں پاس کروں یہ میں آپ کو میرا وعدہ ہے. کہتے کیسے پاس کروں گے اتنی 9 مہینے 8 مہینے آپ ادھر خوار رہے ہیں ہمیں خوار کرتے ہو میرا رزلٹ خراب کرو گے. میں نے کہا استاد آپ اگر مہربانی کریں گے تو میں نوکری نہیں کرنا چاہتا. تو اس کو وہ بھی سمجھایا کہ بھائی نوکری کی ضروری تو نہیں ہے تم نوکری کرو مگر تمہیں کسی نے یہ بھوت بٹھایا ذہن میں. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ انجینئر میں نوکری کے خلاف. تو ڈاکٹری اس میں اپنا ایک چھوٹا موٹا وہ کلینک بھی کر لوں گا اور خدمت بھی کروں گا. وہ جذبہ خدمت کا شروع سے تھا. نوکری سے اس لیے فاصلہ رکھا وہ خدمت والے جذبے سے. تو اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمت بھی کروں گا. پھر اس طرح سے جب یہاں ڈومینیکل کالج میں آئے تو یہاں بھی جو ہے وہ ابتدا تو اسی سے کیا. یہاں بھی میرے ساتھ عجیب و غریب ہوا. دیہات کے لوگ تھے ہم کو وہ جو لیٹر انہوں نے بھیجا انہوں نے ہماری سیٹیں تھیں پورے بلوچستان کی سیٹیں ڈو میڈیکل کالج میں تھیں ڈو میڈیکل کالج میں. تو انہوں نے وہ جو پروفیسر تھے جو اس زمانے میں ایڈمنسٹریٹر اس کو کہتے ہیں. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا 2-3 مہینے میں پتہ نہیں چلا دراقبہ کا نظام بھی اوٹلا پٹانگ تو ہمیں وہ لیٹر جو ایڈمیشن کا جو لیٹر ملا وہ لیٹ ملا. کس سال؟ 64 میں. 64 میں آپ کو MBBS کا؟ میں نے 62 میں میٹرک کیا 64 میں انٹر کیا میں FSC پری میڈیکل پاس کیا اور 64 میں ہمیں ایڈمیشن ملنا تھا ڈاؤ میڈیکل کالج میں. ہماری ساری بلوچستان کی سیٹیں انہوں نے کلات کوئٹہ ڈویژن 39 سیٹیں تھیں دونوں ملا کے. تو میں کلات ڈویژن سے اکیلا آدمی تھا. میں گیا وہ پرنسپل ناراض ہو گیا یہ تم جو ہے یہاں کیسے آئے ہو تم اتنا آپ کو. میں نے صاحب آپ کا لیٹر وہ لیٹر بھیجتے ہیں وہ ڈاک کے ذریعے گاؤں لیٹ آیا لیٹر لیٹ ہے تو میں نے لیٹ نہیں کیا کچھ 2 مہینے یا 3 مہینے یاد نہیں ہے لیٹ. اچھا. اس نے کہا ابھی آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا جاؤ بیل بکری چراؤ. اب لفظ استعمال کی وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے کہا سوال پیدا نہیں ہمارا وہ سیٹ ہے اور آپ ہمارا سیٹ بیچنا چاہتے ہیں. جب میں نے اس کو کہا اس کو اور غصہ آیا نکالو تو اپنا اس کو نکالو. بہت سے آدمی پتہ نہیں کہاں سے آئے ابھی میرے کو لیٹ ہے کہتے ہیں کہ ہم سیٹیں بیچتے ہیں. میں نے کہا کیا ہے کیوں آپ نہیں دیں گے ہمارا بلوچستان کا سیٹ ہے آپ کیسے اس کو ہم سے لے جا سکتے ہیں. سوال پیدا نہیں. میں نے کہا
آپ سے سیٹ لوں گا. اس نے چپڑے کے نکالو بھائی, یہ تو کوئی عجیب آدمی آ گیا ہمارے, نکالو اس کو. میں نے کہا چلو, میں چلا گیا. پھر میری بڑی محنت کی, میں گیا لاہور زمانے میں ویسٹ پاکستان ہوتا تھا, یہ اپنا تو بلوچستان تھا نہیں, وہاں گیا. وہاں ان کو میں نے ہمارے ادھر بھی عجیب و غریب انتظام. ایک تو ہمارے پاس پیسہ کم, یہ تھوڑا بہت میں نے کہا یہ ایڈمیشن یہ وہ یار وہ. پھر ادھر میں نے پوچھا, ایک بلوچ وہاں پڑھتے تھے, وہ تربت سے اس کا تعلق تھا, وہ ڈاکٹر حیدر بلوچ. اس زمانے وہ پڑھ رہے تھے, فورتھ ایئر میں تھے یا خدا معلوم کس میں فورتھ ایئر میں تھے ایسے. میں نے پوچھا یہاں سے کہ بلوچ لڑکے جو تھے پہلے والے سینئر, کہوں گے بھائی ہمارے پاس تو ہوٹل میں ہم نہیں ٹھہر سکتے, کیا کریں گے, پیسہ بھی نہیں ہے. پھر میں اس سے پوچھا, میں نے کہ فلاں میو ہاسپٹل میں, وہ اس نے جو ہے ہماری مجھے رہائش وغیرہ کی سہولت دی. باقی اس نے کہا میں نے تو آپ کو پوچھنے میں بتایا کہ ادھر ایک بلوچ افسر ہے بس. اس کے کیونکہ مغربی پاکستان سیکٹریٹ میں بغیر جب تک اندر سے کوئی نہیں گیا اندر آپ کو نہیں چھوڑا. تو یہ سیکشن آفیسر تھے, سارے محمد اس کا نام تھا, سیکشن آفیسر تھے. پھر اس نے میں نے اس کا وہ جو گیا, وہ جو ایکسچینج میں بیٹھا ہوتا گیٹ پر, میں نے آپ کیسے آپ کو کیسے ہم چھوڑیں, کس کے پاس جائیں گے. میں نے کہا سر میں سارے محمد بلوچ ہے, ایس او سیکشن افسر ہے اس کے پاس. تو اس نے اس کو فون کیا, بھائی یہ بلوچ لڑکا ہے عبدالعلی بلوچ اس کا نام ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ کیا کہیں گے. اس نے بھیج دو. تو پھر اس طرح سے ہماری ادھر ملاقات ہوئی اس سے. اس نے ہمدردی کا اظہار کیا, اس نے کہا میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. یہ پرنسپل کون تھا؟ یہ شاہ صاحب ہم کہتے تھے, کافی نام بھول گیا. 64 میں, ہاں وہ دیکھ لیں گے ہم. تو آپ میڈیکل میں پڑھے, نام بھول گیا اس کا. ایوب خان کے دور میں 64 سے 69 تک. ہاں. پھر وہ جو ہے وہاں جو سیکٹری ہیلتھ تھا وہ بڑا قابل آدمی تھا. وہ تھا اس کا نام بھی امیر محمد تھا, گورنر بھی امیر محمد تھا, اس کا نام سیکٹری تھا خیبر پختونخوا سے. تو میرے جو کمشنر تھے انہوں نے بھی سخت لیٹر لکھا کہ آپ لوگ اشتہار پیدا کر رہے ہیں, ہندوستان سے لوگ نہیں ہیں, مطلب بڑا فیور بہت سخت الفاظ استعمال کیے. اور ایک بچہ ہے اس کو بھی اب اس نے سیکٹری ہیلتھ کو لکھا. اس زمانے میں کمشنر بہت بڑا طاقت تھا, دو تو کمشنر ہوتا ہے, ایک کوٹا ایک کلات ڈویژن. اس میں خوب اس کو سیکٹری کا لیٹر پڑھا, بچہ اتنا نمبر فلانا. اس نے ایک بڑا اسٹرانگ لیٹر اس کو لکھا پرنسپل کو, حکم ہوتا تھا. تو جو ہمارے ایک آدھ ایم پی اے تھے ادھر وہ بھی, لیکن مین جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ امین محمد خان ہے. ایسا لیٹر میں جب لے گیا نا اس کے پاس, میں وہ حیران ہو گیا. مجھے کہتے ہیں آپ کسی وزیر کے بیٹے ہو, کوئی آپ کا ایم پی اے, کوئی ایم این اے. میں نے کہا بھائی میں غریب گھرانے سے آیا ہوں, خود کاش میرے والد تھے, میں یتیم بچا ہوں, میرا کوئی کہتے میں یہ کیسے آپ نے کرا لیا. مطلب اس کو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی میری سمجھ سے بالا تر ہے, یعنی میرے خلاف جو ہے وہ آپ نے یہ حکم لے کے آئے ہو. پھر اس نے ہماری بڑی, اس کے بعد ہمارا دوست بن گیا. جو ہمارا محنت دیکھا نا اس نے, بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کا ایڈمیشن ہو, بیٹھو چائے پیو. پہلے تو میں لکھا دے کے بیٹھو چائے پیو, بولو صاحب بس آپ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. ناظرین, یہ جناب ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کی زندگی کے بچپن اور تعلیم کی جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے ڈاؤ میڈیکل کالج میں. بعثت ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ داخل ہوئے, اور بلوچستان وہاں کی کمیونیکیشن کی پسماندگی اور بہت سارے مسائل وہ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ہوں گے وہ انصاف کے لیے بھی رہے, اور خود میڈیکل کی داخلہ کے لیے ان کو داخلہ کا لیٹر جو ہے وہ 2 مہینے بعد ملا. تو کمیونیکیشن اگر پراپر نہیں ہوتی تو پھر بے حقوق چلے جاتے ہیں. ہم تھوڑے وقفے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی جوانی اور اس کی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.